آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل۔ پاکستان اور دنیا بھر کے حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل اور میں ہوں وقاص عزیز۔ بات آج میں کروں گا دو انتہائی اہم پاکستانی سفارتکار جن کو بھارت نے اپنے گھٹیا اور اوچھے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے ملک بدر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا سازش ہے، کیا واقعہ ہے، کیا کڑیاں ہیں۔ کل جس طرح میں نے ایک ویلاگ کیا تھا آپریشن بلو سٹار 2 کے حوالے سے، جو مودی اس وقت پلان کر رہا ہے، اور انڈیا میں سکھوں کا قتل عام جو ہے وہ آئندہ چند دنوں میں میرے منہ میں خاک، مسلمانوں کا جینوسائیڈ تو ہو ہی رہا ہے، وہ بھی بہت عروج پر ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ آپ وقاص عزیز آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، آخر تک دیکھیے گا اس ویڈیو کو، کیونکہ اس میں آپ کو بہت سارے کرکس ملنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات آتے ہیں اس وقت خطے کی جو موجودہ صورتحال ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کو سامنے آتی ہے کہ مودی اپنی تمام جو اس کی انٹرنیشنل پیسفل سو کالڈ پالیسیز تھیں، جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ سیکولر ملک کہنا، دنیا کا سب سے زیادہ ہیومنسٹ اپنے آپ کو شو کرنا، وہ چیزیں زیرو ہوئیں۔ جو شاہین باغ والا واقعہ ہوا، انڈیا کے اندر مسلمانوں کی جس طرح نسل کشی کی گئی، کشمیر میں جس طرح لاک ڈاؤن اب سال ہونے کے قریب ہے، اب صورتحال جب تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے تو اصل معاملہ اس وقت گرم ہوتا ہے جب کرتارپور کوریڈور کھلتا ہے۔ کرتارپور کوریڈور کھلتا ہے، سکھوں کو دنیا بھر میں ایک نئی شناخت ملتی ہے، ایک پیس کی فضا سامنے آتی ہے۔ ایسے میں مودی اور اس کے شیو سینا کے جو چیلے چانٹے ہیں وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو ان گھٹیا ہتھ کنڈوں کی جانب اور ان معاملات کی جانب لے کر آتے ہیں۔ اس وقت دنیا کو دیکھیں، وہ وبا کا شکار ہے، لوگ مر رہے ہیں، اور مودی اور شیو سینا اور RSS جو چانکیا کے چیلے ہیں، شیطان سم ٹائمز میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا مودی کو دیکھ کر کہ یار یہ تو میرا بھی باپ نکلا ہے، یعنی یہ ساڈا بھی پیو نکلا ہے، میرے سکھ بھرا جڑے پنجابی سمجھتے ہیں۔ اب ایسی اب صورتحال کو دیکھیں تو تازہ ترین جو اپڈیٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ کہا جا رہا ہے، یہ چارجز لگائے گئے ہیں کہ ان دو آفیشلز نے، جن میں کلریکل سٹاف سے ہیں اور ایک مینجمنٹ سٹاف سے ہیں پاکستانی سفارت خانے کے، جن کی عمریں بالترتیب 42 اور 44 سال بتائی جا رہی ہیں، انہوں نے انڈین آرمی کے کچھ آفیشل سے کچھ خفیہ اور خصوصی دستاویزات لی ہیں۔ وہ جو راز ہیں وہ چرانے کا الزام ہے ان کے اوپر۔ مودی عقل کے اندھے، مطلب اس سے کوئی بندہ یہ پوچھے کہ تمہارے اپنے جو لوگ ہیں وہ اگر تمہیں ڈچ کر رہے ہیں، تمہیں چیٹ کر رہے ہیں، تو تم کسی دوسرے کو کیا بات کر رہے ہو؟ اگر تمہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ تمہارے اور بغیر کسی ثبوت کے تم یہ الزام لگا رہے ہو، تو یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ دودھ کا دودھ اور جو سارا معاملہ جہاں پہ گڑبڑ ہو رہا ہے وہ کیا ہے۔ وہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، لیا اور لداخ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، چائنا آپ کے اندر آ چکا ہے، 100 سے زیادہ خیمے لگ چکے ہیں، چینی جو ٹروپس ہے ان کی ٹرولنگ مسلسل جاری ہے، اور چائنا کشمیر تک پیش رفت کرے گا، یہ آپ کو سامنے نظر آ گیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، 26 مئی سے آپ نے جو مندر ہے اس کی، ایودھیا مندر، اس کی آپ نے تعمیر شروع کیا بابری مسجد کی جگہ پہ۔ پوری دنیا کے مسلمان اس پہ سراپا احتجاج ہیں، پاکستان کا سٹینس اس میں سامنے آ چکا ہے۔ اب ایسے میں آپ کو ایک بہانہ چاہیے تھا ان دو واقعات سے دنیا کی اور عالمی میڈیا کی توجہ ہٹانے کے لیے۔ یہ 3 جون 1986 نہیں ہے کہ جب آپ 400 سے زائد سکھوں کا قتل عام کریں گے، اور آپ کی جو وزیر اعظم اس وقت کی اندرا گاندھی جو ہیں وہ جرنیل سنگھ بھنڈارا کو اور ان کے ساتھ کے لوگوں کو اڑا کے رکھ دیں گے، تو کوئی بولے گا نہیں، پتہ نہیں چلے گا۔ اس وقت 1 کلک پہ ہوتا ہے سب کچھ۔ ساری دنیا کے سامنے آپ کی جو چالیں ہیں، جو آپ کی چال بازیاں ہیں، وہ کلیئر کھل کر سامنے آ چکی ہیں۔ اس وقت انڈیا کی جو صورتحال ہے اکنامکلی، وہ بالکل کل ہو چکے ہیں۔ دیکھنے والوں سے اس میں کلنگ کی جو بنیادی چیز ہے، آپ نے جتنا بھی ٹورسٹ تھا، میرے جو سورسز ہیں انہوں نے مجھ تک جو چیز پہنچائی ہے وہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر بھی آ رہی ہوگی، کہ جتنے بھی ٹورسٹ اس وقت دیگر ممالک سے، بالخصوص یورپ سے آئے ہوئے تھے، لاک ڈاؤن اور اس سے پہلے جو شاہین باغ والا واقعہ ہوا اس کے دوران نہ صرف ان کے گیجٹس ان سے لیے گئے، بلکہ ان سے انٹرنیٹ کی سہولیات بھی منقطع کی گئیں، اپنے سفارت خانوں سے رابطہ نہیں کرنے دیا گیا، جس کے بعد سے جو یورپین میڈیا ہے، جو مغربی میڈیا ہے، وہ مودی اور انڈیا کے خلاف سراپا احتجاج ہوا۔ مودی یہاں سب سے پہلی ایک شکست اس نے کھائی اندرونی طور پر۔ اس وقت جو انڈیا کی صورتحال ہے اس میں خالصتان 2020 کا نعرہ لگ چکا ہے، کشمیر جو ہے اس کی بالکل جو فریڈم موومنٹ ہے وہ اس وقت پورے عروج پر ہے، اور اب اس سب کے پیچھے چائنا کی جو موومنٹ سامنے آئی ہے، اس کے بعد انڈیا کے طوطے اڑ چکے ہیں۔
مودی کو اس وقت ساری چیزیں بھول چکی ہیں اور سب چیزیں بھول کر اس نے دوبارہ روایتی جنگ چھیڑنے کی کوشش کی ہے, روایتی بات کرنے کی کوشش کی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جب آپ کا دل کرے آپ بارڈر کے اس پار بھی اور اس پار بھی نہتے اور بے گناہ کشمیریوں کو مرڈر کریں, ان کو کل کریں. آپ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جب آپ کا دل کرے آپ پاک فوج کو جو ہے وہ نشانہ بنائیں, آپ ہمارے جوانوں کو جو ہے وہ کسی بھی وقت آپ بھاری توپ خانہ کھول دیں. ٹھیک ہے, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, ہم نہیں ڈرتے شہادت سے, اور مومن جو ہے وہ بے تیغ لڑتا ہے سپاہی. لیکن اس وقت دنیا کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مودی خطے کا جو استحکام ہے اس کو ڈسٹیبلائز کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیومینٹی کے جو بنیادی اصول ہیں ان کا قلع کما کر کے چائنا, اس کی موومنٹ, کشمیر کی موومنٹ, اور پوری دنیا کے جو سکھوں کی اور دیگر جو مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کی موومنٹ کو کل کر رہا ہے. سو ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امید ہے کہ دنیا اس کو فالو کرے گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. اب دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل. پاکستان اور دنیا بھر کے حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے.